الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا، الفتن والزلزال والقتل. رواه أبو داود. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم اور میرے انتہائی ہر دل عزیز ساتھیوں اور عزیزوں، آج کی اس نشست میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جو ایک خاص طریقہ تھا، کہ امت کو آخرت کے اور قبر کی ہولناکیوں سے ڈرا کر خیر کی دعوت دینا، خیر کی طرف بلانا، دعوت کا یہ انتہائی اہم پہلو ہے. اور اسی خاص پہلو پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ انجام دیا جاتا ہے. اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو اسلوب ذکر فرمائے ہیں وہ انتہائی صاف، شفاف اور بڑے بہترین اصول ہیں. وہ بہترین اصول کیا ہیں؟ سورہ شعراء میں بھی چند آیتوں پر مشتمل وہ اصول موجود ہیں، اور اسی طرح سورہ تحریم میں بھی چند آیتوں پر مشتمل یہ اصول موجود ہیں.
دعوت اللہ چونکہ انتہائی اہم ترین فرائض میں سے ہے، مسلمانوں کے فرض منصبی میں سے ایک اہم ترین اور اعلیٰ ترین فریضہ ہے، تنے تنہا کوئی بھی شخص نکل کر ماحول کو اپنے حق میں بنائے بغیر، سازگار کیے بغیر سامنے کے مخاطبین کو، متعلقین کو، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، معاشرے کو پیغام حق کے واسطے تیار کیے بغیر راہ حق میں لے کر آنا، یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ہم نے کسی اہم ترین معاملے کی طرف کسی کو دعوت دینا مقصود ہو، کسی کو بلانا مقصود ہو، تو سب سے پہلے اس کی ذہن سازی کی جاتی ہے۔ ذہنی طور پر اسے تیار کیا جاتا ہے کہ وہ پیغام حق کو قبول کرنے کے قابل اور لائق ہو جائے۔ اس کام کو کرنے کے قابل ہو جائے جو کام ہم ان سے لینا چاہتے ہیں۔ اب ماحول کو سازگار کیے بغیر اگر یوں ہی کسی کام کو کسی پر مسلط کر دیا جائے یہ طبیعت کے تقاضوں میں سے ہے، فطرت کے تقاضوں میں سے ہے کہ انسان براہ راست کسی بھی حکم کو ماحول بنائے بغیر پورا کرنے کا متحمل نہیں ہوتا۔ دلی طور پر وہ اس حکم کو قبول نہیں کرتا۔ تبھی کسی بھی اہم معاملے کو انجام دینے سے پہلے باہم مشاورت ہوتی ہے۔ مشاورت کے ذریعے سے آراء ایک دوسرے کے سنے جاتے ہیں، لیے جاتے ہیں۔ تاکہ مختلف آراء کی بنیاد پر مشاورت ہو جائے اور مشاورت کے بعد کسی ایک نقطے پر سب کا متفق ہونا آسان بھی ہو جائے اور باہمی اتفاق کے ذریعے سے اگر کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے،
تو اس اقدام اور فیصلے میں وہ تناؤ کی کیفیت، کھچاؤ کی کیفیت نہیں ہوتی جو بغیر مشورے کے طے کیے تھے۔ تبھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما خاب من استخار وما ندم من استشار، ما خاب من استخار، کہ اپنے اہم ترین امور کو انجام دینے سے پہلے جس نے استخارے کی عادت ڈالی، یعنی اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنے کی، جس کا خاص طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے، ادعیہ کی صورت میں موجود ہے، نوافل کی صورت میں موجود ہے۔ تو جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے خیر کو طلب کرنے کے بعد کسی کام کو انجام دے، اس کام کے نتائج پر اس شخص کو پشیمانی نہیں ہوتی۔ وَمَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، اور اس شخص کو شرمندگی نہیں ہوتی کہ جس نے کوئی بھی اہم کام مشورے کے ساتھ انجام دیا۔ غرض کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی اجتماعی کام کو انجام دینے کے لیے اس کام کے اندر اتفاق پیدا کرنے کے لیے، اس فیصلے پر سب کو متفق کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا بتلاتی ہیں؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ استخارہ کیا جائے اور استشارہ کیا جائے، باہمی استخارہ استشارے کے ساتھ جو فیصلہ کیا جائے اس فیصلے کی بنیاد پر کبھی کھچاؤ کی کیفیت آپس میں پیدا نہیں ہوتی، اختلافات آپس میں پیدا نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ رسہ کشی کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ باہمی اتفاق کو، اتحاد کو اور آپس کے جو معاملات ہیں یا ماحول ہے اس میں تناؤ اور کھچاؤ کی کیفیت پیدا نہ کرنے کی وجہ سے باہمی اختلافات سے محفوظ ہو گئے۔ تو اس میں دو قسم کی برکتیں ہوئیں، ایک برکت کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوا، اور دوسری برکت یہ کہ باہمی اختلافات اور تنازع سے ہم بچ گئے، کیونکہ بہتر سے بہتر انداز میں ماحول ہمارے لیے سازگار ہو گیا۔ اسی طرح اگر آپ راہ حق کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تو راہ حق کی طرف دعوت اور بلانے کو، پیغام دیے جانے کو
سامنے والا شخص آپ کا جو مخاطب ہے وہ تبھی قبول کر سکتا ہے کہ جب ماحول آپ نے اس قسم کا بنایا۔ ماحول آپ نے اتفاق کا رکھا ہو، ماحول کو انتشار سے محفوظ کیا ہو، تب کہیں جا کر سامنے والا مخاطب بلا کسی اختلاف کے آپ کے مدعا کو سننے سمجھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور کسی بھی مدعا کو سمجھانے کے لیے سنانا ضروری ہے۔ جب آپ کا مدعا کوئی سنے گا تو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اور جب سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آ جانا کسی کا مدعا یہ عمل کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ عمل کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ جو سننے کے لیے تیار وہ سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جو سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ عمل کے لیے تیار ہو ہی جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کے زمانے کا، بعثت کے وقت کا جو زمانہ ہے وہ ہر کس و ناکس جانتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تنہا تھی۔ اب ماحول بنانا ہے، اپنے ساتھ داعیان کو جمع کرنا ہے، پیغام رسانی کے لیے دعوت کے واسطے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ اب یہ جماعت کی صورت اختیار کرے، پوری قوم کو دعوت پہنچے، اس کے لیے نقطہ آغاز کون سا ہے؟ سب سے اہم ترین چیز دعوت میں راہ حق کی طرف، اور ادعو الی سبیل ربک، یعنی اللہ کے راستے کی طرف کسی کو بلایا جائے، وحدانیت کی طرف کسی کو بلایا جائے، تو اس کا نقطہ آغاز کیا ہے کہ ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے تاکہ آپ کی محنت رائگاں نہ جائے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 214-15 میں حکم دیا وہ یہ کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تیسری آیت میں فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب تنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کو وحدانیت کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، تو ابتدا دوستوں سے کریں، ابتدا بازاروں میں جا کر کریں، ابتدا مسجد میں جا کر کریں، ابتدا جلسوں کی صورت میں کریں، ابتدا شہر در شہر سفر کر کے کریں۔ کہاں سے ابتدا کریں؟ تو اللہ پاک نے ابتدا بتلا کر معاملے کو آسان کر دیا کہ آپ تنہا نہیں رہیں گے اگر اس ابتدائی نقطے کو پیش نظر رکھا جائے۔ وہ کیا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ عذاب قبر اور آخرت کی جو ہولناکی ہے، جو بدکرداری کی صورت میں، بدعمالی کی صورت میں انسان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں،
اور قرآن مجید میں واضح طور پر سورہ تحریم میں موجود ہے وقودھا الناس والحجارہ، کہ جو جہنمی جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں وہاں کوئی الگ سے ایندھن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود جہنمی کا وجود جہنم میں ایندھن ہوتا ہے۔ آپ کا اگر کاٹن کا کارخانہ ہے، روئی کا، کپڑوں کا کارخانہ ہے، یا پیٹرول کا جو ہے وہ پمپ ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام تر وہ حساس مقامات ہیں کہ جہاں پر صرف ایک چنگاری گرنے کی ضرورت ہے۔ ایک چنگاری اگر کاٹن کے ڈھیر پہ گر جائے تو پورے کارخانے پہ تباہی خود سے مچ جائے گی۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول پمپ اور اسی طرح کاٹن کے جہاں جو ہے وہ فیکٹریاں اور کارخانے وغیرہ کپڑوں کے ہوا کرتے ہیں تو وہاں جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے ناٹ اسموکنگ، یعنی یہاں سگریٹ پینا منع ہے، کیونکہ چھوٹی سی چنگاری لگے گی اور وہ چھوٹی سی چنگاری پورے کارخانے کے واسطے، پوری بستی کے واسطے، پورے شہر کے واسطے تباہی کا پیغام لا سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے وہاں کوئی پیٹرول وغیرہ یا دیگر کیمیات کی ضرورت نہیں ہے، دیگر اجزاء کی ضرورت نہیں ہے، خود جہنمی کا وہاں ڈال دیا جانا اس آگ کو بھڑکانے کے واسطے کافی ہے۔ وقودھا الناس، جو جہنم میں لوگ ہوں گے وہی جہنم کی آگ کے ایندھن بھی ہوں گے، والحجارہ، اور پتھروں کو ایندھن بنا کر تپا کر جو ہے وہ ان پتھروں کو جہنمیوں پر مسلط کیا جائے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک نے قرآن مجید میں جو اصول ذکر فرمایا ماحول بنانے کا، کتنا بہترین اصول کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے پیارے حبیب آپ اللہ کی طرف دعوت کا جو پیغام ہے، عشیرتک، اپنے گھر کے قرب و جوار کے رشتہ داروں سے، اعزاء اقربا اور خاندان والوں سے شروع کیجیے۔ آپ کس سے شروع کریں؟ اپنے خاندان والوں سے شروع کریں۔ اب یہاں مفسرین نے بھی بڑا عجیب نقطہ لکھا ہے کہ چلیں بھائی، دعوت کا پیغام جو ہے وہ خاندان سے شروع کرنے کے بجائے کہیں مسجد سے شروع کرتے، بازاروں میں شروع کرتے، مارکیٹوں میں شروع کرتے، شاپنگ مال سے جو ہے وہ شروع کیا جاتا، کیونکہ سب سے زیادہ تباہی تو مارکیٹوں میں ہے، شاپنگ مالز وغیرہ میں۔ ایسے لوگ سب سے زیادہ سمجھائے جانے کے قابل ہیں، کیونکہ جب بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے ہم نکل جایا کرتے ہیں، نہ ہمیں اذان کی خبر ہوتی ہے نہ نماز کی خبر ہوتی ہے، اور اکثر مارکیٹوں میں تو مسجدیں بھی نہیں ہوتی۔ ضروریاتی زندگی کے تمام سامان میسر ہوں گے، لیکن آخرت کو سنوارنے کا سامان ہماری مارکیٹوں میں ناپید ہوگا۔ اور اگر بڑے بڑے شاپنگ مالز جہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اذان کے وقت میں وہ ریکارڈنگ جو ہے وہ چلا دیتے ہیں اذان کا، اور تمام خریدار جو ہے وہ اس اذان کو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن حیرت یہ ہے کہ کوئی بھی اپنے کام کو ترک کر کے چھوڑ کر اس مال پر جو چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا اپنا بھی پریکٹیکل ہوگا، میرا بھی اپنا پریکٹیکل ہے۔ غلطی آپ کریں، میں کروں، تو پھر اس غلطی کو جو ہے وہ سر عام جو ہے وہ اس کو مان لینے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، غلطی کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے،
میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے حجت بازی کرنا، ہیل و ہیل کرنا، یہ غلط بات ہے۔ ورنہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جائے مان لو، سمجھ لو، اور جو ہے وہ اعتراف کر کے معافی مانگ لو، اس میں عافیت۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلا حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ، اپنے گھر والوں سے، اپنے قبیلے والوں سے، اپنے خاندان والوں سے پیغام حق شروع کیجیے۔ پیغام حق اپنے گھر والوں سے، گھر کے افراد سے شروع کیجیے، خاندان والوں سے شروع کیجیے۔ اب مفسرین نے یہاں پر جو نقطہ لکھا ہے وہ بڑا عجیب نقطہ ہے۔ فرمایا کہ گھر کے بجائے کہیں اور سے کیوں نہیں شروع کروایا؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ دنیاوی زندگی میں سب سے زیادہ تناور شخص وہ ہوا کرتا ہے، مضبوط وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کے متعدد بھائی ہوں، گھر کے متعدد بڑے بڑے جوان افراد ہوں، اور کوئی بھی مسئلہ ہو سارے کے سارے سر جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ معاشرے میں ایسا شخص، ایسا گھرانہ لیڈر ہوا کرتا ہے، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس گھر کے تمام افراد ایک دوسرے کے شانہ بشانہ خوشیوں میں بھی شریک رہتے ہیں، غم میں بھی شریک رہتے ہیں، تکلیف میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر۔ اب ان کو تکلیف دینے والا بھی سوچتا ہے، ان کو نقصان پہنچانے والا بھی سوچتا ہے کہ نقصان ایک کو پہنچاؤں گا اور بدلے میں مجھے جو ہے وہ 20 کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر کوئی آپ اہم کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کاروبار ہے، کوئی تجارت ہے، یا کوئی اور کام ہے، اگر آپ گھر والوں سے مشاورت کرتے ہیں اور گھر والوں سے مشاورت کرنے کے بعد ان کو آپ اپنے فیوچر پلاننگ سے مطلع کرتے ہیں، اطلاع کرتے ہیں کہ مستقبل میں آپ کی پلاننگ کیا ہے، اس سے مجموعی طور پر گھر والوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے اور معیشت کے اعتبار سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، گھر کے ہر فرد جو ہے وہ کیسے مستقبل کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے مستحکم ہوگا، جب تمام تر آپ نے جتنے ہوم ورک کیے ہوتے ہیں اس کام کے حوالے سے، جتنی آپ نے محنت کی ہوتی ہے، جتنی آپ نے جستجو کی ہوتی ہے، جب گھر کے تمام افراد کو بٹھا کر سمجھایا جاتا ہے اور اس بات پر آمادہ کیا جاتا ہے اور اس بات پر قائل کیا جاتا ہے، تو گھر کے سارے افراد متفقہ طور پر جب آپ کے مشورے سے متفق ہو جاتے ہیں تو وہ کام کرنا آپ کے لیے نسبتاً اس کام کے بنسبت آسان ہوتا ہے کہ جس کام میں کوئی آپ کے ساتھ شریک نہ ہو لیکن اس کی چاہت آپ کے اس کام کی نہ ہو۔ اگر میری چاہت نہیں ہے کہ آپ فلاں کام کریں، حالانکہ اس کام کی ترقی اور تنزلی سے میری کوئی وابستگی نہیں ہے، لیکن میں گھر کا فرد ہوں، میری چاہت نہ ہونے کی وجہ سے وہ جو کام کرنے والا ہے اس کام میں اسے پریشانیوں کا سامنا ہوگا، فراخ دلی کے ساتھ، کھلے دماغ کے ساتھ وہ اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہر وقت اس کے تصورات میں، اس کے خیالات میں، اس کے دماغ میں یہ بات کھٹکتی رہے گی، کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی نقصان ہو جائے، گھر والوں کے سامنے مجھے رسوائی ہو جائے، کیونکہ گھر والوں نے تو منع کیا تھا کہ یہ کاروبار نہ کرنا۔ اب اگر گھر کے تمام افراد متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر مشورہ دے کر، ہمت دے کر، حوصلہ دے کر کسی ایک کو کھڑا کر دیں،
اگرچہ دیگر افراد جو ہے وہ اس کام میں شریک نہیں ہیں، دیگر افراد اس کام میں شریک نہیں ہیں، لیکن اس کا دل بڑا ہوتا ہے، حوصلہ بڑا ہوتا ہے، اور کاروبار میں اپنے آپ کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے، بہتر سے بہتر انداز میں اپنے آپ کو کاروبار میں لگانے اور جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہی ممکن ہو سکے گا کہ جب گھر کے دیگر افراد نے اس کے واسطے کاروبار اور تجارت کے لیے ماحول بنایا۔ حالانکہ انہوں نے ساتھ نہیں دینا، ماحول بنایا۔ اب ماحول بنایا تو حوصلہ بھی ہوگا، ہمت بھی ہوگی۔ کاروبار ہے، ظاہر سی بات ہے، تجارت ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، خسارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نقصان ہو جائے، کیونکہ گھر کے افراد جو ہے وہ متفقہ طور پر مشاورت میں شامل تھے، وہ حوصلہ دیں گے، کوئی بات نہیں، پھر کوشش کر لو۔ اور اگر گھر کے افراد متفق نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ یہی ڈر لگا رہے گا کہ ہر قدم پر یہی سوچ جو ہے وہ دل اور دماغ پر پیوست رہے گی کہ میں کاروبار کر تو رہا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو گھر والے مجھے طعن و تشنیع کا اور مجھے سخت سست سنانے کا جو ہے وہ کیا کریں گے، سنائیں گے، اور مجھے نشانہ بنائیں گے کہ تمہیں ہم نے منع بھی کیا تھا کہ یہ کام نہ کرو، تم نے پھر بھی کیا، دیکھ لیا تمہیں نقصان ہو گیا۔ ٹھیک ایسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تنہا نکلتے ہیں تو اللہ پاک نے معاملے کو آسان کر دیا اور فرمایا کہ اے پیارے حبیب اپنے گھر سے شروع کیجیے، دعوت اپنے گھر سے شروع کیجیے، گھر کے افراد کو تیار کیجیے، گھر کے بچوں کو تیار کیجیے، گھر کی خواتین کو تیار کیجیے، تاکہ اس دعوت کے کام میں گھر کے افراد آپ کے دستے بازو بن کر آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، آپ کو حوصلہ بھی ملے اور باہر نکل کر یہ پیغام پہنچانے کا بہترین سے بہترین موقع بھی ملے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر گھر کے اندر پذیرائی نہیں ہے تو باہر پذیرائی نہیں مل سکتی۔ بعض لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کرکرے قسم کے ہوتے ہیں، کرکرے مزاج کے ہوتے ہیں، باہر بڑے غصے میں رہتے ہیں، لوگ آپس میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ یار گھر میں تو اس کی کوئی سنتا نہیں ہے، بس یہ باہر آ کے ہمارے اوپر ہی جو ہے وہ ہم پر ہی جھاڑ کے جاتا ہے، گھر میں کوئی سنتا نہیں ہے تو یہ باہر آ کے ہمیں جھاڑ کر جاتا ہے۔ مدرسے کے طلبہ بڑے شرارتی ہوتے ہیں، بعض دفعہ اگر اساتذہ جو ہے وہ طلبہ پر غصہ کریں، ان کو مارنے پیٹنے لگیں، تو طلبہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آج لگتا ہے استانی صاحبہ سے کوئی جھگڑا ہوا ہوگا اور استاد صاحب کو بہت کچھ سننے کو ملا ہوگا، اب غصہ تو وہاں اترنے سے رہا، اب یہ ہمارے پاس آ گئے ہیں اور ہم ہی پر غصہ اتار کے جا رہے ہیں تاکہ طبیعت تھوڑی سی ان کی ہری ہو جائے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ گھر سے جب آپ اختلاف اور نزاع کے ساتھ نکلتے ہیں، جھگڑا کر کے نکلتے ہیں، نہیں تو آپ جتنے بھی شادی شدہ لوگ ہیں آج کے دن میں کہہ رہا ہوں تجربہ کر کے ہفتے کے اندر اندر دیکھ لیں، صبح کام میں نکلنے سے پہلے اپنی بیگم سے جو ہے دستوں گریباں ہوں اور پھڈا کریں، اس کے بعد نکل کے دیکھیں کہ دن بھر آپ کے کام کا کیا حال ہوتا ہے۔ پھر پورے دن کام کا یہی حال ہوتا ہے، بائک چلا رہے ہیں کسی کو ٹھوک دی، پھر وہاں کھڑے ہو کے جو نا کیا کہتے ہیں جس کو ٹھوکا ہے یا کسی اور نے آپ کو آ کر، کیونکہ آپ کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا، کسی اور نے آ کر آپ کو ٹھوک دی تو آپ اسے کہتے ہیں یار آج کے دن جو ہے وہ میری قسمت میں ٹھوکر کھانا ہی لکھا کیا، گھر میں بیگم سے لڑ کے آیا، ادھر تم نے ٹھوک دیا، فیکٹری میں گئے تو وہاں پر جو ہے وہ مینیجر نے ٹھوک دیا، اب جو ہے وہ یہاں اگر گیٹ میں جاتے ہیں وہاں چوکیدار جو ہے وہ روک ٹوک شروع کر دے، اب پورا دن ہی بیکار۔
اگر کوئی رکشہ ڈرائیور ہے، ٹیکسی ڈرائیور ہے، اگر وہ اسٹاپ میں جا کر کھڑا ہوتا ہے، کسی سے کوئی بات کرے تو وہ پیسنجر اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، ارے بھائی اتنا تھوڑی بھاڑا بنتا ہے۔ اب وہ دل ہی دل میں کہتا ہے یار آج کا دن جو ہے وہ کیا ہو گیا، خراب ہو گیا، بس صبح سے ہی نحوست لگ گئی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا جو پیغام دیا وہ اللہ پاک کی ہدایت کے مطابق وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ تم سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، اپنی اولاد سے شروع کرو، اپنے اعزاء اقربا سے شروع کرو، اپنے بال بچوں سے شروع کرو، اپنی ماں بہنوں سے شروع کرو، اپنے سرپرستوں کے ساتھ شروع کرو، سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرو، تاکہ گھر کا ماحول تمہارے لیے پرسکون ہو، گھر کا ماحول تمہارے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ ہو، تم باہر نکلو تو کشادگی کے ساتھ، فراخی کے ساتھ تم کام کر سکو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ گھر والوں کی تمہیں سپورٹ حاصل ہے، گھر والوں کی تمہیں سپورٹ حاصل ہے، اور یہی چیز بعین ہی برائیوں میں بھی ہے، یہی چیز بعین ہی برائیوں میں بھی ہے۔ اگر کسی کا گھرانہ، کسی گھر کا کوئی فرد چوریوں میں لگا ہوا ہو، ڈکیتیوں میں لگا ہوا ہو، نشے میں لگا ہوا ہو، دیگر خرافات میں لگا ہوا ہو، اگر گھر والے اس کی پشت پناہی کریں، مزید اس کو حوصلہ دیں، پھڈے وہ کر کے آئے، گھر والے اس کے پیچھے پیچھے نکل جائیں، کام وہ بگاڑ کے آئے، غلط اور جو ہے وہ سچ کو کوئی نہ دیکھے، بس ہمارے گھر کا فرد ہے، جس نے ہمارے گھر کے فرد کے ساتھ غلط کیا، اگرچہ وہ کسی کو مار مور کے آ جائے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ جب برائی کرنے والے کو اس قسم کی حوصلہ افزا تھپکیاں ملتی ہیں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو پھر وہ چھوٹے چور سے بڑا چور بنتا ہے، بڑے چور سے پھر معاشرے میں جو پھیلے ہوئے ڈکیتیاں ہیں، ڈاکو ہیں، اور اسی طرح ویپن لے کر جو لوگوں کو قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، پھر اس قسم کے قاتل پیدا ہوتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے چھوٹی غلطی پر اس کی سرزنش نہیں کی۔ آپ کا بچہ کسی کا سر پھوڑ کے آ جاتا ہے، کھٹکھٹا کے والدین سے کہا جائے کہ تمہارے بچے نے سر پھوڑ دیا، ارے نہیں میرا بچہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، 10 لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے نے مار کے سر پھوڑ دیا، نہیں میرا بچہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ آج اپنے بچے کی پشت پناہی کرو گے، اس کی سرزنش نہیں کرو گے، اس کی تربیت نہیں کرو گے، کل کو اس نے جا کر پتھر نہیں مارنا، گولیاں چلانی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے والدین تو مجھے فرشتہ سمجھتے ہیں، میں کسی کو پھوڑ پھاڑ کے بھی آ جاؤں گا تو میرے گھر والے تو مجھے فرشتہ سمجھتے ہیں، اگر کہیں کسی کیس میں پکڑا بھی گیا تو گھر والوں نے تو ضمانت کروا لینی ہے، گھر والوں نے تو ضمانت کروا لینی ہے۔ برائیوں کی ابتدا گھر والوں کے پروموٹ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ برائیاں معاشرے میں پھیلتی ہیں کہ میں اور آپ اپنے چاند کو، اپنے لخت جگر کو معاشرے کا سب سے بڑا فرشتہ سمجھتے ہیں۔ کسی کی بھی شکایت لے کر کسی کے بھی گھر چلے جاؤ، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، نہیں میرا بیٹا چور نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا تو ایسا نہیں ہے، ہمارے پورے خاندان میں 7 پشتوں میں کوئی چور نہیں ہے، حالانکہ اس وقت ایک گھر میں 10-15 چور بیٹھے۔ جب آپ نے برائی کو پروموٹ کرنا ہے تو اس حوصلہ افزا تھپکیوں کی وجہ سے وہ مزید اپنی ان بری اور گھناؤنی حرکتوں میں آگے نکلتا چلا جاتا ہے، آگے نکلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک چلا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی عزت کا، آپ لوگوں کی جو جان و مال ہے، آبرو ہے، وہ داؤ پر لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ضمانتیں کروانے کے لیے تو بعض دفعہ مکانات بیچ کر فٹ پاتھ پہ آنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہر برائی گھر والوں کے پروموٹ کرنے سے برائی بڑھتی ہے، اور ہر اچھائی گھر والوں کے سپورٹ کرنے سے
مزید اچھا ہوتا۔ کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ کے گھر سے کوئی بچہ نکلتا ہے، آپ اسے اگر تھپ تھپا کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے، آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کی وجہ سے اس کا حوصلہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ اس کا حوصلہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا۔ اگر کوئی ایک کام کرتا ہے اس کا حوصلہ بڑھائیے، اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے حوصلہ بڑھائیے، آپ کی خدمت کرتا ہے حوصلہ بڑھائیے، آپ کی بات مانتا ہے حوصلہ بڑھائیے، آپ کی فرما برداری کرتا ہے حوصلہ بڑھائیے، آپ کے والدین کی اتباع کرتا ہے حوصلہ بڑھائیے، بڑوں کے شانہ بشانہ چلتا ہے حوصلہ بڑھائیے، دسترخوان میں بیٹھتا ہے سنت آداب کو ملحوظ رکھتا ہے حوصلہ بڑھائیے، کوئی نیکی کا کام کرتا ہے حوصلہ بڑھائیے۔ حوصلہ آپ بڑھائیں گے، نیکی کرنے کی صلاحیت اور صفت اس کے اندر پیدا ہو۔ نیکیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ہے ہی نہیں کوئی ہے۔ آج اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اس نمازی کو پروموٹ کرنے والا کوئی نہیں۔ آج اگر کوئی دینی مدارس کے ساتھ، دینیات کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو پروموٹ کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن گھر کا وہ ایک مسکین فرد، دل پہ پتھر رکھ کے سنیے گا، گھر کا وہی ایک مسکین فرد کام آتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے 10 بچے ہیں، 10 میں سے ایک مسکین تھا جس کو قاری صاحب کے حوالے کر دیا کہ قاری صاحب اس بچے کو سنبھالنا، اس کو حافظ بنانا تمہارا کام ہے۔ حالانکہ گھر کے 10 بچوں میں سب سے نکمہ ترین وہی تھا جو کسی کام کے قابل نہیں تھا، بس اس کو حافظ صاحب کے حوالے کر دیا۔ کیونکہ مدارس، مساجد یہ تو مفت میں، نہ اس میں پیسہ خرچ ہوگا، ہے تو ویسے ہی نکمہ، بن گیا تو ٹھیک ہے، مرنے کے بعد فاتحہ پڑھ لے گا یہ ہماری قبروں میں آ کر، اگر نہ بنا تو جہاں 9 جو ہے وہ نہیں ہے وہاں یہ بھی نہیں، اور باقی 9 کو جو ہے وہ عالی شان کاروبار بنا کر دے گا۔ جو ہوشیار قسم کے ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے باپ اپنے ساتھ کاروبار میں لگاتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی ہوشیاری سے 1 پیسہ 2 پیسہ بنتا ہے۔ وہ تو نکمہ ہے بیچارہ۔ اب نکمہ کہاں آئے گا؟ مدرسے میں صدقہ زکوٰۃ کی روٹیاں توڑنے کے لیے، دال کھانے کے لیے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے کفن کا انتظام وہی نکمہ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کفن کیسے کاٹنے اور کتنے کپڑے، کفنانا کیسے اسے نکمہ کو پتا ہے، نہلانا کیسے اسے نکمہ کو پتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ جس کو کروڑوں کا کاروبار آپ نے بنا کر دیا ہے، اس کو نہیں پتا، اس قابل لائق فائق کو نہیں پتا، اس نکمے کو پتا۔ قبر میں اتارنا کیسے ہے، نکمے کو پتا۔ قبر میں اتارنے کے بعد سرانے میں کیا پڑھنا ہے، اس نکمے کو پتا، اس قابل لائق فائق کو نہیں پتا۔ روزانہ صبح شام والدین کے واسطے، بخشش کے واسطے سپارہ 2 سپارہ اسی نکمے نے پڑھنا ہے۔ وہ جو آپ نے جس کو ہونہار اپنے کاروبار میں لگایا ہے، اس بیچارے کے پاس تو کاروبار کا حساب کتاب کرنے سے فرصت نہیں ہے، وہ اپنے والدین کے پیچھے کہاں فاتحہ خوانی کرے گا؟ تو اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، مدعا یہ ہے کہ ہر برائی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، ہر اچھائی میری ذات سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے شروع ہونے کی وجہ بھی ہم ہی لوگ بنتے ہیں کہ اگر کوئی اچھائی ہمارے گھر سے نکلے تو ہمیں اس کی اچھائی پر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم معاشرے کے لیے بوجھ بنو گے، عالم فاضل بن کے، متقی پرہیزگار بن کے، صوم و صلاۃ کا پابند بن کر، تہجد گزار بن کر کون سا 2 پیسہ لیا ہوگے؟ کون سا 2 پیسہ لیا ہوگے؟ یہ بات یاد رکھنا، 2 پیسہ تو نہیں لا سکتا، لیکن اگر آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، عالم باعمل بنایا، تو یہ بات یاد رکھنا، قیامت کے والے دن جب اس قیامت کے ہولناک دن میں اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں سب کو جمع کرے گا، تو یہ ناکارہ اور نکمہ آپ کے تاج پوشی کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ یہ جو نکمہ نکھٹو تھا نا، نکمہ نکھٹو، اسی کی وجہ سے تمہاری تاج پوشی ہوگی۔
اسی نکمے اور نکھٹو کی وجہ سے خاندان کے عزیز و اقارب کے ایسے 10 افراد جن پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے، وہ اپنی سفارش کے ذریعے سے ان کو جنت لے کر جائے گا۔ جسے تم نکمہ سمجھو، اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے روز اس کی وجہ سے تمہیں تاج پہنائے، اس کی وجہ سے تم نجات جو ہے وہ نجات کے راستے پر چلو، اور جس کو تم نے کام والا سمجھا، جس کو تم نے کام والا سمجھا، اس بیچارے کو والدین کی خبر پہ جا کر جو ہے وہ فاتحہ خوانی کی توفیق تک نہیں ہے، بلکہ مدرسے میں جا کر قاری صاحب کو کہہ دیا کرتا ہے، قاری صاحب کوئی پڑھا ہوا قرآن دے دو۔ قاری صاحب پوچھتے پڑھے ہوئے قرآن کا کیا کرنا ہے؟ ابو کو بخشنا ہے۔ کس کو بخشنا ہے؟ ابو کو بخشنا ہے۔ ایک واقعہ پہلے بھی میں سنا چکا ہوں، ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے پڑھا ہوا قرآن چاہیے۔ میں مسجد میں آیا، سب سے جو پرانا قرآن مجید تھا وہ اٹھا کر میں نے دیا، میں نے کہا یہ لے لو پڑھا ہوا قرآن۔ کہنے لگا کہ نہیں مولوی صاحب یہ والا پڑھا ہوا قرآن نہیں، پڑھا ہوا قرآن۔ میں نے کہا کیسے پڑھا ہوا قرآن؟ یار یہ دیکھو نا، اس سے زیادہ پرانا پڑھا ہوا قرآن اور کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھو کتنی جو نا کیا کہتے ہیں پرانی کتاب ہے، کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا، آپ کو ایسا قرآن چاہیے؟ نہیں نہیں، آپ نے جو پڑھ کے رکھا ہوا۔ میں نے کہا میں نے تو پڑھ کے کہیں پہ بھی نہیں رکھا یار، ایک ہی قرآن پہ میں نے حفظ کیا، اسی قرآن پہ تلاوت کرتا ہوں، وہ تو میرے گھر میں رکھا ہے، وہ تو میں کسی کو نہیں دیتا۔ اب سمجھنا میرے لیے مشکل، پڑھا ہوا قرآن کون سا ہوتا ہے؟ کہنے گا نہیں، روزانہ جو آپ تلاوت کر کے پڑھ کے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بولو نا یار، جو روزانہ پڑھ کے جو نا جمع کر کے رکھتے ہیں۔ کہنے لگا کہ مجھے جو ہے وہ پڑھا ہوا ایک قرآن چاہیے۔ میں نے کہا پڑھا ہوا تو میں نے سارے اپنے مرحومین کو بخش دیا، میرے پاس اسٹاک میں تو کچھ نہیں پڑا۔ یہ دنیا کی تجارت تو نہیں ہے کہ تم اسٹاک کرو، کوئی خریدار آئے گا دو گے پیسے لے لو گے۔ دنیا کا کاروبار تو نہیں۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ پاک نے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی، وہ کس انداز میں کہ آپ نے دعوت کہاں سے شروع کرنی ہے؟ مسجد سے نہیں، جماعت سے نہیں، بازاروں سے نہیں، گلیوں سے نہیں، شاپنگ مال میں جا کر نہیں، روڈوں میں نہیں، اسی طرح چوراہوں پر نہیں، بلکہ تم نے اپنے لیے ماحول بنانا ہے اپنے گھر سے۔ ماحول بنانا ہے اپنے گھر سے۔ گھر سے ماحول نہیں بناؤ گے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے سے روزے کے لیے نکلنا اور بیگم نے روٹ کر جو ہے وہ اپنے میکے جا کر بیٹھ جانا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میاں جی اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے جو ہے وہ نکل گئے ہیں، اب گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ لیکن اگر سمجھاؤ گے گھر والے کو، ماحول بناؤ گے، آپ کو سپورٹ ملے گی اور آپ کو پشت پناہی ملے گی۔ آپ کو سے روزہ نہیں، چلنا نہیں، 4 مہینہ ساری زندگی نکالنا آسان ہو جائے گا۔ ایک آخری مثال دے کر میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کر کے مکہ المکرمہ تشریف لائے نہیں لائے؟ لقدق صحرا میں، جنگلات میں حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے سوا کوئی تیسرا نہیں، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات۔ ماحول بنانے کا اثر دیکھیے۔ حکم ہوتا ہے یہاں سے آپ سفر کیجئے، حضرت حاجرہ پیچھے سے آواز دیتی ہیں کہ یا نبی اللہ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں اس لق و دق صحرا میں ہمیں تنہا چھوڑ کر؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے سفر پر جاؤ۔ ماحول بنانے کا اثر دیکھیے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پلٹ کر جواب دیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، اگر اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے آپ نکل رہے ہیں تو پھر میرا اور میرے بچے کا محافظ بھی وہی ذات ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے نکل جائیے۔ آپ اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے نکل جائیے۔ یہ ماحول بنانے کا اثر ہے، یہ ماحول جو گھر سے بنتا ہے اس کا اثر ہے۔ اور اگر گھر میں ماحول نہ بنا ہوا
پنجگانہ نماز میں آنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ نماز کے وقت میں اذان ہو رہی ہوگی، میاں جی جو ہے وہ وضو کر کے نماز کے لیے نکل رہے ہوں گے، بی بی پیچھے سے آواز دے گی، ارے جی سنیے، مارکیٹ سے ٹماٹر لا دیں، مارکیٹ سے پیاز لا دیں، مارکیٹ سے یہ لا دیں، مارکیٹ سے وہ لا دیں۔ ارے بھائی آدھا گھنٹہ رک جاؤ، میں نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ کہتے ہیں نہیں، پہلے ٹماٹر لے کر آؤ، پہلے پیاز لے کر آؤ، سالن جو ہے وہ خراب ہونے کو ہے، پہلے یہ چیزیں لے کر آؤ، پھر اپنی نمازیں پڑھتے رہنا۔ یہ ماحول نہ ہونے کا اثر ہے۔ اور ماحولیات کا اثر کیا کہ اگر نماز کے لیے جا رہے ہیں تو پھر کشادہ دل کے ساتھ یہ کہہ کر رخصت کر دیا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہم انتظار کر لیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس حوالے سے جو باقی بات ہے، یعنی دعوت کا پیغام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے، گھر میں ماحول بنانا چاہیے، اپنے بچوں میں، اپنی اولاد میں ماحول بنا کر جو ہے اس کام کو شروع کرنا چاہیے، تاکہ ہم کشادہ دل ہو کر فراغ دلی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ ہم اس کام کو، اس پیغام کو پہنچا بھی سکیں، اس پیغام کو سمجھ بھی سکیں اور اس پیغام کو سمجھا بھی سکیں، سامنے والا بھی ہمارے اس پیغام کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس حوالے سے جو باقی بات ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ زندگی بخیر و عافیت رہی تو آئندہ جمعہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔